الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هام. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيجربها البعير الأجلب فيخالطها. فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: فمن أعد الأول. محترم بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ آپ یہ بات جانتے ہوں گے کہ اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے ماہ سفر کے متعلق کچھ باتیں بیان فرمائی تھی. انہی کے تعلق سے مزید وضاحتیں اور مزید تفصیلات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ میں نے بتلایا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں، یعنی دنیا کے اندر مذہب اسلام کے آنے سے پہلے طرح طرح کے خیالات، طرح طرح کے اوہام اور توہمات پائے جاتے تھے. انہی توہمات میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ لوگ ماہ سفر کو، یعنی سفر کے مہینے کو منحوس قرار دیا کرتے تھے. چنانچہ منحوس قرار دینے کی وجہ سے اس سفر میں شادی بیاہ کرنا، دیگر تقریبات منعقد کرنا، ادھر ادھر سفر کرنا، یہ ساری چیزیں ملتوی کر دیا کرتے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاکیزہ دین، پاکیزہ شریعت اور ایک پاکیزہ مذہب پیش فرمایا، تو اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ صحیح مسئلہ کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، صحیح دین اور صحیح مذہب کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے طرح طرح کے خیالات اور طرح طرح کے نظریات پائے جاتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نظریات کی تردید فرمائی. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: لا عدوى ولا طیرة ولا صفر ولا ہام. کہ تعدی کوئی چیز نہیں. تعدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بیمار کا مرض دوسرے کو لگ جائے اور پھر دوسرے سے تیسرے کو لگ جائے. یعنی بیماری کے اندر تعدی نہیں ہے کہ ایک شخص بیمار ہے، کوئی مرض میں مبتلا ہے، اب دوسرا شخص اگر اس سے ملتا ہے یا اس کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ بھی اسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی. ولا طیرۃ، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی کوئی چیز نہیں، بدفعلی کوئی چیز نہیں. زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ پرندوں کے ذریعے سے بدشگونی نکالا کرتے تھے، یعنی پرندے کو اڑا کر اس کے ذریعے سے نیک فعل یا بد فعل لیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تردید فرمائی کہ پرندوں کے ذریعے سے بدشگونی نکالنا، بد فعلی نکالنا اور اس کے ذریعے سے اپنے کسی کام کو شروع کرنا یا اس کو رد کرنا، اس کی کوئی حقیقت نہیں. ولا سفر، اور اسی طرح سفر کا مہینہ منحوس نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے کو منحوس قرار دینے سے منع فرمایا. اور اس سے پہلے یہ میں نے بات بتلائی تھی کہ ماہ سفر کو سفر کیوں کہا جاتا ہے، کہ چونکہ پہلے زمانے میں لوگ اس مہینے کے اندر اپنے گھر کے اناج پانی وغیرہ کے بندوبست کے لیے نکل جایا کرتے تھے، اس بنیاد پر اس مہینے کو سفر کہا گیا. اور دوسری یہ وجہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ماہ محرم ختم ہونے کے بعد، ماہ سفر کے ختم ہو جانے کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں سے جنگوں کے لیے، جہاد کے لیے نکل جایا کرتے تھے. اس بنیاد پر ان کے گھر خالی ہوتے تھے، اس لیے اس مہینے کو سفر کہا گیا. سفر کے معنی خالی ہونے کے ہیں. ولا حامۃ، اور اسی طرح الو کے اندر نحوست نہیں. یعنی جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ بیماری کے اندر تعدی نہیں، بدشگونی بدفعلی کی کوئی حقیقت نہیں، الو کے اندر نحوست نہیں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس بات کو بھی وضاحت سے بیان فرمایا کہ لوگوں کا جو یہ ذہن بن چکا ہے، ایک نظریہ بن چکا ہے کہ الو پرندہ منحوس ہوتا ہے، اس کے اندر نحوست ہوتی ہے، جن گھروں کے اوپر یہ بیٹھ جایا کرتا ہے یا جن لوگوں کے اوپر اس کا سایہ پڑ جایا کرتا ہے ان کے اوپر نحوست آ جاتی ہے، منحوسیت چھا جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظریے کی تردید فرمائی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان کو بیان فرمایا تو ایک دیہاتی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر اعتراض کیا اور کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ بیماری کے اندر تعدی نہیں، کہ بیماری آگے نہیں بڑھتی، دوسرے کو نہیں لگتی۔ حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ ایک اونٹ جو اپنے ریوڑوں کے اندر چلتا رہتا ہے بہترین اور اچھا خاصا ہوتا ہے، لیکن جب اسی کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے دوسرے تمام جانوروں کو بیماری لگ جایا کرتی ہے، اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ بیماری کے اندر تعدی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فما اعد الاول، کہ اچھا یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے جانور کو بیماری کہاں سے آئی؟ ظاہر سی بات ہے کہ پہلے جانور کو بھی بیماری دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح دوسرے بہت سارے افراد کو بیماری لگ جایا کرتی ہے اور اس کی وجہ پہلے شخص کو قرار دیا جاتا ہے، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے شخص کو بیماری کہاں سے آئی؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ بیماری دینے والا اللہ رب العزت کے سوا کوئی شخص بیماری دینے والا نہیں۔ اسی طرح بدفعلی اور بدشگونی کوئی چیز نہیں۔ اصل بدشگونی اور بدفعلی تو انسان کے برے اعمال ہیں، کہ انسان کے جیسے اعمال ہوتے ہیں، جیسے کرتوت ہوتے ہیں، اچھے یا برے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مطابق فیصلہ فرمایا کرتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی پرندہ، خواہ و الو ہو یا کوئی بھی جانور ہو، اس کے اندر نحوست نہیں ہوتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ پوری کائنات، سارا عالم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی چیز کے اندر، کسی بھی شخص کے اندر، کسی بھی پرندے کے اندر، کسی بھی جانور کے اندر کوئی نحوست پیدا نہیں فرمائی۔ اگر نحوست ہے تو انسان کے اپنے برے کردار اور برے اعمال کے اندر ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ماہ سفر کے تعلق سے ایک بات یہ بھی پائی جاتی ہے کہ بہت سے لوگ جو اس مہینے کے اندر تقریبات، شادی بیاہ وغیرہ منعقد نہیں کرتے اور اس کی وجہ اس مہینے کو منحوس قرار دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کوئی مہینہ، کوئی سال، کوئی دن، کوئی گھڑی، کوئی بھی لمحہ منحوس نہیں۔ ہر مہینہ، ہر دن، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ لہذا اس مہینے کے اندر ہمیں اپنے پروگرام اور اپنی شادی اور دیگر تقریبات کو منعقد کرنے سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر اپنے کام کو شروع کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی اچھائی کی امید رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو منحوس نہیں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی سنی گئی، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔